صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا صلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا اور بخشا الصلاۃ والسلام اور پھر میں کیوں نہ کہوں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام گونج پڑ جائے درود پاک کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کے قدموں کا صلہ ہے کہ نہیں ہے پہنچا جو قبر میں تو نکیرین نے پوچھا اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے اور محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی گستاخ محمد کی سزا ہے کہ نہیں ہے گستاخ محمد کی سزا ہے کہ نہیں ہے حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جناب حاجی اصغر صاحب اور ملک امجد صاحب کی والدہ محترمہ اور میرے برادر مکرم جناب بھائی عمیر صاحب کی دادی جن کے واسطے آج کی یہ خوبصورت تقریب سجائے گئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ ہر بات کو تفصیل سے بیان کروں اپنی گفتگو کا آغاز اپنی حاضری کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد بندے بے شک تھوڑے بیٹھے ہو مجھے بندوں کے ساتھ غرض نہیں لیکن عقیدے والے بیٹھے ہو میرے لیے یہ کافی ہے کوئی بزرگ میرے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں سمجھوں گا یہ میرے لیے دعا ہے اگر کوئی جوان میرے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں سمجھوں گا یہ محمد کے ساتھ وفا ہے میرا جملہ ضائع نہ جائے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد محفل کا باقاعدہ آغاز آیات مبینات سے کیا جائے گا میں تلاوت قرآن مجید کے لیے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں میری مراد جناب بھائی عمر سے کہ وہ آئیں اس محفل کا باقاعدہ آغاز لا ریب کتاب سے فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتين والزيتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جناب بھائی محمد عمر صاحب آیات مبینات کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ سماعت کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا قرآن پڑھنا، آپ کا قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو بندے بیٹھے تو تھوڑے ہی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پھول بکھرا ہوا اچھا نہیں لگتا، ایک پھول جب جڑ جاتا ہے نا تو وہ پھر گلدستہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہ جو بکھرے بکھرے بیٹھے ہو تو تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ تاکہ ایک محفل کا ذوق بن سکے۔ جس کے سامنے جو خلا خالی ہے وہ اس خلا کو پر کر دیں، بڑی مہربانی۔ ماشاءاللہ اب جتنے بندے بیٹھے ہو اتنی بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، کہ یہ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا بچھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، اور یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، ارے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، اور نصیب ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے، کرم ہے ان کا جو اپنا، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے، ارے جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، ارے جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آپ کی محبتوں میں دعوت نعت کے لیے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، میری آواز اور میری مراد اور جس ثنا خان کو میں بڑے
شوق سے اور ذوق سے سنتا ہوں. میری مراد بھائی مبشر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں گلہ عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر. اللہ جس کے دونوں بازو سلامت ہیں جتنی بلند آواز کے ساتھ نعرے کا جواب دے اللہ اس کا بخت اس کا نصیب اتنا بلند کرے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باوجہ بلند سرکار دی بارگاہ اس یقین، اس عقیدے، اس محبت میں درود پاک پڑھو کہ اسی پڑھتے ہیں اور سرکار مدینے سماعت فرماتے ہیں. پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. گونجا جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے. جڑے مکھ دی اس کسانوں، جڑے مکھ دی اس کسانوں او مکھ شالا نظر آوے. جڑے مکھ دی اس کسانوں او مکھ شالا نظر آوے. ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے. کیا شبیر نے یارو مینج رکھیا سر سجدے. کیا شبیر نے یارو مینج رکھیا سر سجدے. او کیا شبیر نے یارو مینج رکھیا اے سر سجدے. میرے محبوب نو آکھو، میرے محبوب نو آکھو او خود چاوڑ لئی سر آوے. ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے. شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرا پہ.
رب بولا رکے جبریل سدرات میرے محبوب نو آکھو میرے محبوب نو آکھو او بن پچھیاں گزر آوے میرے محبوب نو آکھو او بن پچھیاں گزر آوے ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے اور مرن تو بعد اے حاکم یہاں دل وچ تمنا مرن تو بعد اے حاکم یہ دل وچ تمنا مرن تو بعد اے حاکم یہی دل وچ تمنا کی تمنا کہ جدے لئی مری کے آیا وہاں جدے لئی مری کے آیا وہاں او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مری کے آیا وہاں او وچ ملنے قبر آوے جڑے مکھ دی اس کسانو او مکھ شالا نظر آوے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جناب بھائی مبشر اپنی بارگاہ رسالت میں حاضری پیش کر رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ لم یزل میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا پڑھنا اور اسی طرح سرکار کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح سرکار کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائے اور معراج کے حوالے سے بھائی نے شعر پڑھا کہ شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے میرے محبوب نو آکھو اور بن پوچھیاں گزر آوے ابھی کچھ دنوں کے پہلے معراج شریف بھی گزری ہے اور رجب کا مہینہ بھی گزرا اور مولا علی کی ولادت اور مولا حسین کی ولادت اور غازی عباس کی ولادت یہ 4 ولادتیں اور خوشیوں کا ایک سما تھا ہر طرف لیکن میں معراج کے حوالے سے پڑھتا ہوں معراج کیا تھی میں کوئی 2 گھنٹے کی معراج نہیں پڑھوں گا چند منٹوں کے اندر آپ کو معراج کا خلاصہ دوں گا توجہ میری جانب رکھیے گا زمین ہوا فضا خلا عطارد زہرہ مریخ مشتری پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں جنت سدرہ عرش اعظم لامکاں سب کچھ نیچے رہ گیا میرے آقا کے نالین اوپر ہے جو سمجھا وہ بولے سبحان اللہ معراج کی رات سب کچھ نیچے رہ گیا میرے آقا کے نالین اوپر ہے میں جملہ دے رہا ہوں لمحہ فکریہ سوچو حضور کہاں تک گئے کہاں تک بلندی تھی میں جملہ دے رہا ہوں ارے جو قدمین میں آ جائے حضور کے جو قدمین میں آ جائے اس کی بلندی کہاں تک ہے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں جو قدمین میں آ جائے اسے تو نالین کہتے ہیں اور جو کندھوں پر آ جائے اسے حسنین کہتے ہیں جو کندھوں پر آ جائے ارے جو کندھوں پر آ جائے اسے تو حسنین کہتے ہیں معراج کے حوالے سے زمین نیچے ہوا اوپر ہوا نیچے فضا اوپر فضا نیچے خلا اوپر خلا نیچے سیارے اوپر سیارے نیچے پہلا آسمان اوپر پہلا نیچے دوسرا اوپر دوسرا نیچے تیسرا اوپر تیسرا نیچے چوتھا اوپر چوتھا نیچے پانچواں اوپر پانچواں نیچے چھٹا اوپر چھٹا نیچے ساتواں اوپر ساتواں نیچے ارے جنت اوپر جنت نیچے عرش اعظم اوپر عرش اعظم نیچے ارے لامکاں اوپر ارے لامکاں نیچے میرے آقا
آقا کے نالین اوپر لام کا نیچے میرے آقا کے نالین اوپر جب یہ قصیدہ جب یہ بلندی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے دیکھی تو لکھتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی بولو یار سبحان اللہ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی حسنت جمیع خی صالحی آگے نہیں آ رہا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پھر لکھتے ہیں پھر نہیں آ رہا صبح لکھا نہیں آیا دن لکھا نہیں آیا شام لکھا نہیں آیا لکھتے لکھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ آنسو بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گئے بس ادھر شیخ سعدی کی آنکھ لگی خواب میں مصطفیٰ کا دیدار اللہ کرے جو جتنی بلند آواز سے کہے آج کی رات محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے حضور کا دیدار ہوا حضور خواب میں تشریف لے کے آئے جس ٹائم زیارت ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا شیخ سعدی بتا لکھا کیا تھوڑا سا سنا تو صحیح شیخ سعدی سناتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی آگے چک میرے مصطفیٰ نے فرمایا شیخ سعدی آگے بھی بول آقا حضور آگے نہیں آ رہا میرے جملہ میرے ذہن میں رکھا ارے بلغ العلا بے کمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی یہ تین جملے شیخ سعدی نے لکھے چوتھا جملہ جو دے رہا ہوں خدا کی قسم کسی محدث کا جملہ نہیں کسی مفکر کا جملہ نہیں کسی عالم کا جملہ نہیں کسی عالم دین کا جملہ نہیں کسی مفتی کا جملہ نہیں یہ چوتھا جملہ میرا مصطفیٰ کا جملہ ہے میرا مصطفیٰ نے شیخ سعدی کو شیخ سعدی سنا پھر لکھتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی میرے مصطفیٰ نے کہا شیخ سعدی آگے بول دے صلو علیہ وآلہ چوتھا جملہ میرے مصطفیٰ نے دیا صلو علیہ وآلہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہماری اسٹیج کی زینت بنے اس مسجد کے خطیب اعظم جناب شہزادہ اہل سنت فخر اہل سنت جناب پیرزادہ آفتاب احمد صابری صاحب ان کو اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی محبتوں میں دعوت نعت کے لیے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب حافظ مدثر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں گلہ عقیدت پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بیعدد کل معلوم لک با آواز بلند اور با یک زبانوں کے آقا دی بارگاہ دے اندر اس یقین تے محبت عقیدت دے نال درود پاک پڑھو کہ اسی پڑھ دیں تے لج پالا کا سڑا درود پاک سن دیں محبت نہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جتے شرمانے نہیں جاؤں ہوتا سو شرمانے کو نہ درود پڑھنے شرمانے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ رب کرم کمایا رب کرم کمایا رب کرم کمایا رب کرم کمایا
نبی ساڈا دنیا تے بن رحمت آیا ہے نبی ساڈا دنیا تے بن رحمت آیا ہے بن رحمت آیا ہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حسینیوں کی صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جڑا شامل ہونا چاہتا ہے مل کے پڑھے پڑھو لا اپنا سائڈ پر رکھی کیا پڑھو نا تو سارے آواز بلند کر کے مل کے پڑھو پڑھو لا کچھ بچا بھی گئے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی گئے تو سرے کتا کے کاغا سنیے پڑھو لا الہ
نصیر پی نصیر الدین نصیر صاحب کا لکھا ہوا کلام ہاں سن کون قصائے درد دل سن کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا سن کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جس آشنوں کا پاس تھا جس آشنوں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا اور جسے میں سناتا تھا درد وہ جو پوچھتا تھا غمِ دلوں وہ جو پوچھتا تھا غمِ دلوں وہ گدا نوازے بچھڑے گیا وہ گدا نوازے بچھڑے گیا وہ عطا شیار چلا گیا وہ گدا نوازے بچھڑے گیا وہ عطا شیار چلا گیا اور وہی بز میں گیا وہی دور میں گیا وہی عاشقوں کا ہجوم میں گئے وہی عاشقوں کا ہجوم میں گئے ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تگے مزار چلا گیا اور وہ سخش ناس وہ دور بھی وہ گدا نواز وہ ماجبے وہ گدا نواز وہ ماجبے وہ ہنسی وہ بہرے علوم دے وہ ہنسی وہ بہرے علوم دے وہ ہنسی وہ بہرے علوم دے میرا تاجدار چلا گیا وہ ہنسی وہ بہرے علوم دے میرا تاجدار
چلا گیا سن کون قصائے درد دل میرا غم وہ سارے چلا گیا. اور اس کلام کا مکہ بغیر کیوں نصیر نہ عشق غم بغیر کیوں نصیر نہ عشق غم بغیر کیوں نصیر نہ عشق غم نکلے کیوں نہ لب پہ میرے فغاں ہمیں بے قرارے وہ چھوڑ کرے ہمیں بے قرارے وہ چھوڑ کرے سر راہ گزار چلا گیا ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا. سن کون قصائے درد دل میرا تاجدار چلا گیا. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جناب حافظ مدثر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. 2 منٹ کی حاضری اس کے بعد حضرت صاحب کا خطاب اور دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ میں بات کو لمبا کروں لیکن آج کی اس محفل کا میسیج دے رہا ہوں. بابا فرید کی عمر چھوٹی جو بابا فرید کا غلام بیٹھا ہے مرید بیٹھا ایک بار کہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اتنی بلند آواز سے کہو کہ بس دعا کروں کہ اللہ جو آج اس محفل میں سب سے اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ اسی سال مدینے کی حاضری عطا ہو. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. بابا فرید کی عمر چھوٹی تو ماں نے کہا فرید بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ شکر کی پوڑی عطا کرے گا. اللہ شکر کی پوڑی عطا کرے گا. تو بابا فرید کی عمر چھوٹی تھی خوش ہو گئے کہ اللہ شکر کی پوڑی عطا کرے گا. بابا فرید وضو کے لیے جاتے تو ماں چھپ کے مصلے کے نیچے شکر کی پوڑی رکھ دیا کرتی تھی. توجہ کرو میری بات کی طرف. ایک دن ماں بازار چلی گئی. ماں بازار چلی گئی تو نماز کا وقت ہو گیا اذان ہو گئی تو ماں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. کہنے لگی کہ کیا پتا آج میں نے شکر کی پوڑی نہیں رکھی تو کیا پتا فرید کے سامنے آج میں جھوٹی نہ پڑ جاؤں. ماں کا خیال یہ تھا کیا پتا میری اولاد نے نماز پڑھی یا نہیں. بس بابا فرید کی والدہ واپس گھر کی طرف جاتی ہیں تو دروازے پہ دستک دیتی ہیں. اندر سے بابا فرید کی عمر چھوٹی تھی. دروازہ کھولتے ہیں تو ماں نے یہ سوال نہیں کیا بیٹا گھر کوئی آیا تھا یا نہیں, گھر کوئی آیا تھا یا نہیں, گھر میں خیریت تھی یا کچھ ہوا تو نہیں, بلکہ پہلا سوال ماں نے کہا بیٹا فرید نماز پڑھی تھی یا نہیں. بولا یار سبحان اللہ. بیٹا فرید نماز پڑھی تھی یا نہیں. تو بابا فرید نے کہا ماں نماز تو پڑھی تھی لیکن تاریخ کہتی ہے جسے بابا فرید نے کہا نا لیکن تو ماں کی دھڑکنیں تیز تو پوچھنے لگی بیٹا فرید لیکن کا کیا مطلب. فرمانے لگی ماں بابا فرید اپنی والدہ سے کہنے لگے ماں روز شکر کی پوڑی تو مصلے کے نیچے رکھتی تھی, آج میں نے رب کے سامنے جو سجدہ کیا روز شکر کی پوڑی تو رکھتی تھی آج رب نے عطا کر. یہ ہے نماز کا صلہ. میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں نبی کا میلاد سب سے پہلے نماز پڑھو. نماز کے اندر نبی کا میلاد ہے.
اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو نماز کا پابند کرو، کیونکہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نہیں پہنچاتے تو ہماری ان محفلوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم فرض ہم پوری رات، میرے سمیت میں اسٹیج سیکرٹری ہوں نا، تو ہم ہر دن آئے دن سرکار کے ذکر میں ہوتے ہیں، لیکن میں اپنی مثال خود دیتا ہوں کہ ہم ساری رات اسٹیج پہ تقریریں کرتے ہیں، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، لیکن خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، صبح فجر کے ٹائم وہ جب 5 نمازی دیکھتے ہیں نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے کہ رات کو 2-2 بجے تک ہم سرکار کا ذکر تو سنتے ہیں، لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن افسوس 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 کہ ہم نماز کے لیے نہیں آتے، ہم نماز کے لیے نہیں آتے۔ ارے ہم اگر ہمیں آج حاجی اصغر صاحب نے دعوت دی ہے کہ ہماری والدہ کے سال ثواب ہے، دعا کے لیے آنا ہے، تو ہم ان کے ایک کہنے پہ آ سکتے ہیں، لیکن رب ہمیں دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، رب ہمیں دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، تو یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا سنانا آپ کو سن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں دعوت نعت کے لیے نہایت کے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب حافظ حمزہ صاحب سے کہ وہ آئیں گلائے کی عزت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے، پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھو وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جا رہا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، جڑا جڑا سرکار دا غلام بیٹھا ہے وہ پڑھے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ غم کی رو داد سنانے کی ضرورت ہی نہیں، غم کی رو داد سنانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کاش بلوا کے مدینے میں یہ فرما دے میرے آقا کہ اب تجھے لوٹ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اب تجھے لوٹ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جدا جگ پروان آئے، جدا جگ پروان آئے، جدا جگ پروان آئے، جدا جگ پروان آئے، او بابا زہرا دا حسنین دا نام، بابا زہرا دا حسنین دا نام، کعبے والموم آیا کو سبحان اللہ، بلند آواز میں لا کو سبحان اللہ، کعبے والموم آیا، کعبے والموم آیا، سونا تو لگ دے تجھا پھر بھی تو مایا، ایک سونا تو لگ
لگدے دوجا پھر بھی تو آیا پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اس آلے سواب کی محفل کلمہ شریف کا ورد ہے تمام یہ با مل کر پڑھی گا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آڑے بچاوے گا بس اوتھے کملی والا آوے گا پڑھ لو لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر باوے لکھ جہان تو مندے نے پر ماں مایا کن سارے جگ تو چنگے نے پتر بھاوے لکھ جہان تو مندے نے پر ماں مایا کن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ہے تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں مندہ منہ نکلیا بولو ٹوک دیا ہر چنگی ماڑی تھا تو ماواں روک دیا مندہ منہ نکلیا بولو ٹوک دیا ہر چنگی ماڑی تھا تو ماواں روک دیا اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ہے تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں کم کی دوستا
ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں کم کے دوستا آکھا تینو کر جاویں کہ ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں جگ اتے پھر مرن نو تھاما لبدیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماوا لبدیاں نہیں گئے تر جاون ایک وار تے ماوا لبدیاں نہیں مادا شاکر ارت وچھوڑا سہنائے پھر آپ ڈگرایا پہ اٹھنا بنائے مادا شاکر ارت وچھوڑا سہنائے پھر آپ ڈگرایا پہ اٹھنا بنائے میرا پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداوا لبدیاں نہیں میرا پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداوا لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماوا لبدیاں نہیں گئے تر جاون ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں تر گئے یار محبتاں والے لے گئے نالے ہی ہاسے دل نہیں لگدا دل نہیں لگدا یار محمد جائیے کیڑے پاسے دل نہیں لگدا یار محمد جائیے کیڑے پاسے کی کر تلی تے شامہ پیاں لوگ کرانو آئے پر او نہیں آئے محمد بخشا او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے پائی پائیاں دے تردی ہوندے پائی پائیاں دیاں بابا باپ نے سردا تاج محمد باپ نے سردا تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں باپ نے سردا تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں لاؤ یار حوالے رب دے مل لے جاندی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیرو سے عمرہ ساری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیرو سے عمرہ ساری ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جناب حافظ حمزہ اپنی حاضر پیش کر رہے تھے میں دعوت خطاب کے لیے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں شہزادہ اہل سنت خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی پیرزادہ آفتاب احمد صابری صاحب سے کہ وہ آئیں اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب و ذات کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر دونوں بازوں کو سلامت کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وقت کافی ہو چکا ہے اور مسجد بھی ہے اور اصال ثواب کی محفل بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 1:15 بجے اذان کا ٹائم ہے اور 1:30 بجے انشاءاللہ نماز ظہر ادا کی جائے گی. تو اصال ثواب کی نیت سے یقیناً ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل ایزی لیں, اس محفل کو بالکل ایزی لیں. کوئی یہاں پہ تکلف والی بات نہیں ہے, کوئی جرمانے والی بات نہیں ہے. تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ یہ محفل کا جو رنگ ہوتا ہے یا جو ماحول ہوتا ہے آگے آ جائیں. کوئی ٹیکس نہیں ہے آگے آنے کا, کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے. مسیر جی کہ آؤ تسی تے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل بڑے ایزی ہو کہ آگے آ جائیں, قریب آ جائیں. وہ اور جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں فرنٹ والوں کے لیے اور ٹکٹ ہوتا ہے اور بیک والوں کے لیے اور ہوتا ہے. یہاں اللہ کے گھر میں جو آ گیا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے, اللہ نے بلایا ہے تب اللہ کے گھر میں آیا ہے. تو بالکل کوئی جھکنے شرمانے دی ضرورت کوئی نہیں. تسی میں جان دیو تو میں تہن جاندا, کوئی پرانیاں گلاں تے اللہ رسول دا حکم آکام وہی جڑے ہیں. تو لہذا بالکل 15 تو 20 منٹ وچ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو جڑی وہ ختم کر دینی. تہن بار بار گھڑی دیکھن دی ضرورت کوئی نہیں. گھڑی انج بھی ساڈی خراب ہے اج اے بجلی بار بار آن جان دی وجہ تو تہن پتہ بھی کوئی نہیں چلنا بھی ٹائم ہویا کی, لیکن مینوں پتہ ہے بھی ٹائم کی ہویا ہے. لہذا بڑی محبت نال اصال ثواب, کیونکہ ایک ماں دے اصال ثواب واسطے اسی آئے ہیں تے ساریاں دیاں ماواں ہیں جنہاں دیاں چلیاں گئیاں اللہ پاک انہاں دی بخشش فرمائے تے جنہاں دیاں ہیں اللہ رب العالمین انہاں نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اپنی اپنی ماں واسطے سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبوب میرے آجا محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں اے ڈب ہنجواں ڈب ہنجواں دے وچ چلے ہنجواں دے وچ چلے جے آ جاویں تے تر جاواں. ڈب ہنجواں دے وچ چلے آ جاویں تے تر جاواں. اور یا رسول اللہ ایک تیرا دوارا اے دکھیاں دا سہارا ایک تیرا دوارا دکھیاں دا سہارا در چھڑ کے در چھڑ کے تیرا شاہ
در چھڑ کے تیرا شاہ میں جاواں تے کدھر جاواں محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں اور معراج ہے بس اے ہو اس غم دے مارے دی معراج ہے بس اے ہو اس غم دے مارے دی کہ سرکار دی چوکھٹ تے سرکار دی چوکھٹ تے سر رکھ کے تے مر جاواں سرکار دی چوکھٹ تے سر رکھ کے تے مر جاواں ڈب ہنجواں دے وچ چلے آ جاوے تے تر جاواں اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سرا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہیں اور یہ صاحب گرانہ کی مائی صاحبہ کی آل اولاد کی خوش نصیبی ہے اور بالخصوص مائی صاحبہ کی خوش نصیبی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو سالانہ ہوتا ہے یا جو اصال ثواب کے پروگرام ہونے تو اسی طرح چاہیے لیکن آپ جانتے ہیں آپ اشتہار پڑھتے ہیں بینر پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فلاں کی برسی ہے اور اس کی یاد میں فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں فلاں کی برسی ہے یا اصال ثواب ہے تو اس کی یاد میں کبڈی کے میچ ہو رہے ہیں فلاں کی یاد میں نیزہ بازی ہو رہی ہے فلاں کی یاد میں کرکٹ کا میچ کھیلا جا رہا ہے فلاں کی یاد میں فلاں دنیا کا شغل کیا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کتنی خوش نصیب ہے وہ ماں کہ جس کے اصال ثواب کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سونے محبوب کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اس کے محبوب کے فرامین بیان کیے جا رہے ہیں اور سرکار کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں ارے یہ ہمارے اعمال ضائع اور رائگاں نہیں جاتے بلکہ اللہ رب العالمین کی نورانی فرشتے اس عمل کو نورانی برتنوں میں رکھ کے مرحومہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ اس مرحوم کے سامنے اگر ساری دنیا کی دولت رکھ دی جائے اور ایک سائیڈ پہ وہ چند بار سبحان اللہ کا ہوا رکھا ہے وہ مرحوم کہتا ہے کہ مجھے یہ سبحان اللہ پسند ہے یہ ساری دنیا کا میں نے کیا کرنا مجھے اس کی کیا ضرورت ہے میں نے اس کا کیا کرنا ہے اور پھر ماں ہو اللہ اکبر ارے یہ ماں تو ایسی ہستی ہے کہ بیٹا اگر نبیوں کا بھی سردار ہو ہم زیادہ سے زیادہ کاؤنسلر بن سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایم پی اے بن سکتے ہیں سینیٹر بن سکتے ہیں ایم این اے بن سکتے ہیں پرائم منسٹر بن سکتے ہیں پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں دنیا کا کون سا عہدہ لے سکتے ہیں ارے ماں کی یہ شان ہے کہ اگر بیٹا نبیوں کا بھی سردار بیٹا اگر نبیوں کا بھی سردار ہو اب سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے اور صحابہ سرکار کے پاس تشریف فرما ہے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسے گھڑی ہوگی کہ حسنین کے نانا کے جب بزم سجی کالی کملے والے آمنہ کے نال مصطفیٰ جان رحمت آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے ایک بڑیا مائی آتی ہے
اب نئے نئے صحابہ جو جانتے نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ابھی آنے والی مائی کون ہے، لیکن پرانے صحابہ جانتے ہیں وہ مائی جب آئی تو تیرے اور میرے پیارے آقا جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو سجایا ہے، سرکار اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر ماں کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی اوڑھنے والی چادر کو بچھا دیتے ہیں اور بچھا کے ماں کو چادر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں اور نئے نئے صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ آنے والی مائی کون ہے، یہ بڑھیا کون ہے، اور دوسرے صحابہ جواب دیتے ہیں ارے یہ وہ ماں نہیں ہے جو سرکار کے دنیا میں آنے کا سبب بنی ہے، یہ سرکار کی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ ماں ہے جس نے اپنی چھاتی سے سرکار کو دودھ عطا فرمایا۔ کملے والے سونے محبوب رب دے عزت مانے کر کے بکھا دیتے تے آنے دائے حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملے بچھا دیتے تے یارا عرض کہتے سونیا اے کون سی او اسی تے سکی ماں نو لفٹ نہیں کروان دے، بیٹا دفتر جان لگا ہوئے اپنے سکول جان لگا ہوئے تے ماں چاہ آواز مارے، بیٹا اندہ ماں جی تانوں کی پتہ میں نو بڑی جلدی ہے میں لیٹ ہو جاواں گا، لیکن یاد رکھنا ماں نو تیرا ٹائم بھی نہیں چاہی دا، تو خالی ایک منٹ ماں کو بیٹھ کے تے دیکھ ماں خود ہی خوش ہو کے کہے گی جا پترا تو لیٹ ہو جا۔ یارا عرض کتے سونیا اے کون سی او جنو کملی تے تساں جگہ اے کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ماں ہے جس نے آقا کو دودھ پلایا ہے۔ تو سرکار نے یہ بتا دیا کہ میں اگر نبیوں کا سردار ہوں اور میرے لیے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا ہے، لیکن میرے غلاموں یاد رکھنا جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، جو میرے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ پہلے اپنی ماں کو راضی کرے۔ اور یہ میں بات کچھ جذباتی طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ کچھ جذباتی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیں، سونے محبوب کا فرمان اٹھا کے دیکھیں، ماں وہ ہستی ہے کہ اگر ماں ناراض ہے تو بیٹا آج کل کا بیٹا زیادہ سے زیادہ کیا بن سکتا ہے، اور اگر دینی تعلیم بھی حاصل کرے تو حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا، عالم بن جائے گا، مفکر بن جائے گا، مجتہد بن جائے گا، فقیہ بن جائے گا، مفسر بن جائے گا، شیخ الحدیث بن جائے گا، حاکم بن جائے گا، جو سب سے بڑی ڈگری ہے حدیث کی، حاکم سب سے بڑی ڈگری ہے جس کو ساری حدیثیں یاد ہوتی ہیں، یہ بن سکتا ہے نبی تو نہیں بن سکتا۔ محبت سے سبحان اللہ، اپنی اپنی ماں کے لیے کہیں ذرا سبحان اللہ، یہ بات کو دل کی تختی پہ لکھیں اس بات کو۔ آج کا بندہ زیادہ سے زیادہ حاکم بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، غوث الاغیاث بن سکتا ہے، قطب الاقطاب بن سکتا ہے، اوتاد بن سکتا ہے، بڑی ڈگریاں لے سکتا ہے ولایت کی، علم کی، لیکن نبی بولیے نبی نہیں بن سکتا، لیکن وہ نبیوں کے سردار ہے۔ نبی تو نبی، صحابی بھی نہیں، اگر خواب میں بھی دیدار سرکار کا ہو جائے یا جاگتے میں بھی ہو جائے تو اسے صحابی کہیں گے؟ بولیے نہیں کہیں گے، صحابی اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ صحابی وہی ہیں جنہوں نے ظاہری سر کی آنکھوں سے سونے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں نا، نبی تو نبی رہا، صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ ارے جو ماں کا دل اگر دکھ گیا تو وہاں تو اللہ نے صحابی کو بھی معاف نہیں کیا۔
صحیح حدیث ہے پاک، صحابی کو بھی معاف نہیں کیا. وہ صحابی کی روح نکلنے کا وقت ہے لیکن روح نکل نہیں رہی، روح پرواز نہیں کر رہی. ہمیں 4 پیسے مل جائے نا کھانے کے لیے تو ہم تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ان کو لفٹ نہیں کرواتے. یہ بوڑھے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا میں کیسے آ جاتے. وہ بوڑھے ماں باپ اگر نہ ہوتے تو دنیا میں کیسے آ جاتا. اپنی ماؤں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو. یہ رشتے ایسے ہیں جو دوبارہ ملنے والے، جب چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کاش کہ ہماری ماں ہوتی، ہمارا باپ ہوتا، ہم پاؤں دھو دھو کے پیتے. میں نے کہا جب زندہ ہے اب کیا کرتے ہیں؟ جب زندہ ہیں تو کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر. میاں صاحب نے رشتے کی قدر بتائی ہے. فرمایا بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے، اے بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے، تے بھائی بھائیاں دیا باوا باپ سراندا او تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھا. اگرچہ وہ زیادہ تہجد گزار نہ ہو، ماں زیادہ عبادت گزار نہ ہو، لیکن ماں تو وہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور پھر ماں اگر نیک ہو، ماں اگر نیک ہو، شب بیدار ہو، شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، تو پھر پتہ بیٹے بھی کیسے پیدا ہوتے ہیں. پھر پتہ بیٹے کیسے پیدا ہوتے ہیں. حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں کا واقعہ سن لیں محبت سے. سبحان اللہ، اچھی سبحان اللہ. ایک بندہ غیر مسلم، مسلمان نہیں، نان مسلم، چوری کے ارادے سے حضور بابا صاحب کے گھر میں آ جاتا ہے. حضور بابا صاحب کے گھر میں آ جاتا ہے. دیکھا بھی سارے سوئے ہوئے ہیں لیکن ایک بڑھیا جاگ رہی ہے اور عبادت میں مصروف ہے. محبت سے سبحان اللہ. پچھلے راتیں رحمت رب دے او کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے کارن کھلا اے دروازہ. باقی سو رہے ہیں، مائی جاگ رہی ہے، عبادت میں مصروف ہے. وہ چور جب چوری کرنے کی نیت سے گھر میں داخل ہو گیا، اب جب چوری کی نیت سے آیا، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر بابا صاحب کی عبادت میں مصروف ہے. لیکن اچانک کیا دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا. اب بڑا پریشان ہوا، آ تو گیا ہوں، واپس کیسے جاؤں، راستہ بھی نہیں مل رہا. بڑی ہمت کی، بڑی کوشش کی کہ راستہ تلاش کروں، واپس چلا جاؤں اور اپنی جان بچا لوں، اپنی عزت بچا لوں. لیکن واپس جانے کا راستہ نہیں مل رہا. اب اپنی عزت کی بھی پرواہ ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ ہے. بڑا افسوس کے ساتھ پھر جب سے کچھ خیال آیا کہ اور تو کسی طریقے سے میرے یہاں سے جان بچ نہیں سکتی، وہ زور سے آوازیں دینے لگا، کہنے لگا اس گھر میں اگر کوئی عورت ہے تو وہ میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی ہوگی. اگر کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ بھی ہوگا، میرا بھائی بھی ہوگا. لیکن خدا کے لیے مجھے یہاں سے چھٹکارا دے دیا جائے. بابا صاحب کی مائی صاحبہ آپ نے جب دیکھا، وہ کہنے لگا مائی صاحبہ آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، میرے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین میری بینائی واپس عطا. کسی شاعر نے کیا لکھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھے.
مائی صاحب نے دعا کی، بلائی واپس آ گئی، رات کو تو چلا گیا، صبح اپنے سارے اہل و عیال کو لے کر بابا صاحب کے در پہ حاضر ہو گیا۔ مائی صاحب پوچھ لیا کون ہے؟ ہم کہتا ہے مائی صاحب میں وہی ہوں جو رات کو چوری کی نیت سے آیا تھا، چوری کی غرض سے آیا تھا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جس رب کی آپ عبادت کرتی ہو وہی رب سچا ہے، لہذا میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے غیر مسلم تھا، پہلے غیر مسلم تھا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میرے اہل و عیال کو بھی کلمہ پڑھائیے۔ جب ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا تو فرید الدین گنج شکر جیسا ہونا ہی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی کی جب روح نہیں نکل رہی تو سرکار کو بلایا گیا، اور سرکار جب گئے تو سرکار نے پوچھا کہ اس کی ماں ہے؟ یہ میسج لے کے جائیے، اس کی ماں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ماں ہے۔ فرمایا بلاؤ اسے۔ تو جب ماں آئی تو سرکار نے فرمایا کہ مائی یہ جو تیرا بیٹا ہے تو اسے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو ماں کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ ناراض ہوں، میں اس کے ساتھ ماں ناراض ہے۔ اب اندازہ لگایا کہ ماں کا دل کتنا دکھا ہوا ہوگا کہ جو اللہ کے نبی کی سفارش پر بھی معاف نہیں کر رہی۔ سرکار فرماتے ہیں اسے معاف کر دو، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ سرکار پھر فرمایا معاف کر دو، کہتی ہے میں معاف نہیں کر سکتی۔ جب دیکھا نا کہ معاف نہیں کر رہی تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ لکڑیاں لے کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ لکڑیاں۔ تو ماں پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ چونکہ یہ اپنی والدہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اور اگرچہ صحابی رسول ہے، ماں ناراض ہے، ماں خوش نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ لکڑیاں جلائیں گے اور اس کو آگ میں پھینکیں گے تو پھر جا کے اس کی روح نکلے گی۔ اب ماں تو ماں ہے نا، جب یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کو میرے آنکھوں کے سامنے جلایا جائے گا، میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے جلایا جائے گا، تو ماں کا دل تڑپا اور عرض کہتے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو نہ جلائے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ ماں تو پھر بھی ماں ہے، ماں کی مامتا تو پھر بھی تڑپ اٹھی۔ ارے ہم دنیاوی عہدوں کو لے کے دیکھتے ہیں اور وہاں صحابی رسول ہیں، دیکھ لیجئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا بن جائیں گے؟ کسی مسجد کے خطیب بن جائیں گے، مجتہد بن جائیں گے، مفسر یا مفکر بن جائیں گے۔ تو سرکار نے وہاں پر یہ سبق دیا ہے اور اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے، یہاں پر کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ صحابی ایسے دنیا سے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے لڑ لگنے والا، اے میرے محبوب کا غلام، میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا سے جائے تو ماں ناراض ہو، نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا صحابی، میرے محبوب کا صحابی جب دنیا سے جائے تو یہ داغ ساتھ لے کے نہ جائے، بلکہ گناہوں سے صاف ستھرا اور پاک ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس کے دامن پہ یہ داغ نہ کہ ماں ناراض ہے، ماں راضی ہوگی تو پھر اس کی روح قبض کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو ختم کل ہوتا ہے، ختم چہلم ہوتا ہے، سالانہ ختم ہوتا ہے، اس پہ محفل سجاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ چار بندوں کو، اپنی برادری کو، اپنے احباب کو جمع کر کے ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان سناتے ہیں۔ اور ہمیں یہ یقین ہے اس بات پر کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ یہ محفل سجانے کا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر مسجد میں یہاں تو ہر وقت اللہ کی رحمت ہے، یہاں تو خالی بیٹھ جانا ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے بخششوں کی نوید ہے، مغفرت کی نوید ہے۔ خالی بیٹھ جانا، جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اس ذکر کے صدقے سے پھر وہاں جو کچھ بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔
اور مسلمان کی تو پہچان ہی یہ ہے. فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. بندہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے لیے مانگتا ہے اور تمام مومنین مومنات کے لیے مانگتا ہے, اور ساتھ کیا مانگتا ہے؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یا اللہ ساڈے دلاں نو دوجیاں مسلماناں واسطے روڈ نہ بنا دے, پتھر نہ کر دیں. یا اللہ ساڑھے دل میں صرف اپنا ہوئے, اپنا فکر ہوئے نہیں. وَلَا تَجْعَلْ. فرمایا کہ جڑا کسے واسطے نہیں منگدا, دوسرے واسطے نہیں منگدا, وہ دی مثال تے روڈ ورگی ہے, وہ دی مثال تے پتھر ورگی ہے جنہوں اثر ہی کوئی نہیں. فرمایا کہ جیڑا بندہ ہے مومن, کوئی بندہ ہے مومن کسی مسلمان کی کسی ہلکی سی تکلیف میں اس کا درد بٹائے, اس کے غم میں شامل ہو جائے, تو اللہ رب العالمین اس کو اجر کامل عطا فرماتا ہے. کسی بھی تکلیف میں کوئی شامل ہو جائے تو اللہ پاک اس کو اجر کامل عطا فرماتا ہے. تو فرمایا کہ دنیا سے جانے والوں کے لیے اپنے دل کو سخت نہ بنا لینا, اپنے دل کو پتھر نہ بنا لینا, بلکہ دنیا سے جانے والوں کے لیے بھی مانگنا, اپنے لیے بھی مانگنا, اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہنا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا. یہ غل کہتے ہیں روڈ کو, میں بڑے پنجابی میں سمجھا رہا ہوں, روڈ پتھر سخت جس پر کوئی اثر ہی نہ ہو. یا اللہ ساڑھے دل میں انجدہ نہ بنائی جس سے اثر ہی نہ ہوئے, جس نے کوئی چنگی ماڑی دا فرق ہی نہ ہوئے, جس نے کوئی اپنے پرائی دا احساس ہی نہ ہوئے, جس نے زندہ مردے دا پتہ ہی نہ ہوئے, جس نے دعا منگنے تے نام منگنے دا سلیقہ ہی نہ ہوئے. یا اللہ غل نہ بنائی, ساڑھے دلہ میں مومنہ واسطے محبت پیدا فرما, تاکہ اپنے واسطے بھی منگیے تو دوجہ واسطے بھی منگیے. اللہ پاک سان ساریانو اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام کے لیے سب حضرات کھڑے ہو جائیں, کیونکہ یہ ملک امجد صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ صلاۃ والسلام کو نذران پیش کر دی اور دعا ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام, شمع بز میں پہلا آسیو تھاملو دموی مصطفیٰ, آسیو بز میں ہدایت پہلا, یا الہی صدقہ آل رسول, اور یہ سلام آج زانا ہو قبول. اللہ اللہ بیٹھ سب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقاتل والمرض والألم اسمه مكتوب المرفوع المشفوع المنقوش في الله والقلم سيد الأرب والعجم اسمه مقدس المؤطر المطهر المنور في البيت والعلم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهلا نور الهدى كاف الورى بسماء ظلم جميل شيم شفيل ممشى بالجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصده والمقصود وجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفي المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستقين شمس العارفين سراج سالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد ثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين
جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور الحیاء والمستقون بنور جمالہ ولغل لا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع صالح صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ وآل بیت اجمعین الہ العالمین۔ عزیزم برادرم ملک حاجی محمد اصغر صاحب اور ملک امجد صاحب، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کا ایصال ثواب کے لیے صاحب گرانہ کی طرف سے 61 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، 11,25,000 مرتبہ کلمہ شریف، 1,00,000 مرتبہ استغفار، اللہم اجرنا من النار 1,00,000 مرتبہ، درود شریف 1,00,000 مرتبہ، یا حی یا قیوم 1,00,000 مرتبہ، یا رحمان یا رحیم 1,00,000 مرتبہ، سبحان اللہ 1,00,000 مرتبہ، الحمدللہ 1,00,000 مرتبہ، اللہ اکبر 1,00,000 مرتبہ، اللہ 1,00,000 مرتبہ، سورہ یاسین 170 مرتبہ اور 5 سورہ 1 مرتبہ دیگر۔ یا رب العالمین، آج کی یہ روحانی ایمانی محفل پاک جو اس مسجد میں اس کا انعقاد ہوا، جتنا بھی لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا، ہم سب یہاں پر خلوص نیت کے ساتھ حاضر ہوئے، یا رب العالمین یہ تمام کار خیر تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ثواب پیش ہے، قبول منظور فرما۔ آپ کے توسل سے جمعی انبیاء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پیارے آقا علیہ السلام کے والدین ماجدین طیبین طاہرین، آپ کی آل، آپ کے صحابہ، آپ کے دعا جمعی کلمہ گو تمام حاضرین جو دعا کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا رب العالمین سب کے لوائقین جہاں جہاں پر بھی مدفون ہیں، درجہ بدرجہ سب کے ارواح پیش ہے، قبول منظور فرما۔ یا رب العالمین بالخصوص مولا حسین پاک، مولا حسن پاک، سیدہ فاطمہ دوزارہ، مولا المشکل کشا سرکار کے جمعی خانوادہ اہل بیت، یا رب العالمین بالخصوص یہ مسجد جہاں بیٹھ کر ہم نے تیرا ذکر کیا ہے، اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے، نمازیں پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت کرنے والے جتنے بھی دار فانی سے چلے گئے، یا رب العالمین درجہ بدرجہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین جتنا بھی کلام یہ لسٹ پیش کی گئی، جو محفل پاک ہوئی، جو لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا، سب کا ثواب بالخصوص حاجی اصغر صاحب، ملک امجد صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مائی صاحبہ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ان کی قبر و حشر کی تمام منازل آسان فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، ایمان والوں کا ساتھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ان بھائیوں کے والد مرحوم ملک مکن صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ حاجی صاحب کی بیٹی مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ دیگر یا رب العالمین ان دونوں بھائیوں کے والدین، ابا و اجداد، اولاد، دوست، باب، رشتہ دار، کلمہ گو، حقدار، نانکے، داد کے، سسرالی رشتہ دار جتنے بھی دار فانی سے چلے گئے درجہ بدرجہ سب کی ارواح کو پیش ہے، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات سب کی بخشش و مغفرت فرما، اور ہم سب کو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ان بھائیوں کے کاروبار میں، مال جان میں، عزت آبرو میں مزید خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین آنے والے نسلوں کو بھی تیرا اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین بالخصوص اس محلے کے ساتھ متعلقین جس نے بھی دار فانی سے چلے گئے اور یہ خوبصورت مسجد بنانے میں جس نے جو بھی کردار ادا کیا ہے اور دنیا سے چلا گیا تو خوب جاننے والا، یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرما، جو سب بے اولاد ہیں سب کی اولادوں کو نیک بنا۔ یا اللہ تمام طلباء کو اپنی پڑھائیوں میں کامیابیاں عطا فرما۔ جتنے بھی احباب دعا کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ سب کے نیک ارادے، نیک مقاصد اور تمام جائز حاجات پوری فرما۔ مائی صاحبہ کے فوت ہونے سے لے کر آج تک ان بھائیوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا، خدمت کی، اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے کی ہے۔ یا اللہ تو اپنے فضل کے مطابق، اپنے کرم کے مطابق اجر عظیم عطا فرما اور جمیع مرحومین کی بخشش فرما۔ بالخصوص مائی صاحبہ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ان کو سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم لي خمسة اطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة
الہی باقی بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول یا الہی تیرا کرم اور تیری مہربانی چاہیے دھل جائیں سب گناہ وہ رحمت کا پانی چاہیے صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی سیدنا مولانا محمد یقیناً اب